Please subscribe our channel Fajr TV to watch more that kind videos. Bismillahirrahmanirrahim. آج ہم کچھ ٹالرنس برداشت کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹالرنس برداشت کیا ہوتی ہے، اور ہمارے بڑوں کے اندر یا پاکستان یا دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کے اندر برداشت ہی تھی جس نے ان کو بڑا کیا، اور ادروائز ان کے اندر اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ تو آج ہم پاکستان کے اور دنیا کے بڑے بڑے فاتح اور جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ فائز رہے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو صدر ایوب خان پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے، اور وہ پاکستان کے صدر بھی رہے۔ وہ روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیتے تھے۔ روزانہ صبح ان کا بٹلر سگریٹ کے 2 پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈ روم میں آ جاتا تھا، اور صدر ایوب سگریٹ سلگا کر اپنی صبح کا آغاز اسی سگریٹ سے کرتے تھے۔ وہ ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے، وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگریٹ دینا بھول گیا۔ جنرل ایوب خان کو شدید غصہ آیا جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ آج صبح کے ٹائم میں سگریٹ نہیں ہے، اور انہوں نے بٹلر کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جب ایوب خان گالیاں دے دے کر تھک گئے تو بٹلر نے بڑے حوصلے کے ساتھ مخاطب کر کے کہا، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو، وہ سگریٹ برداشت نہ کر سکے، سگریٹ کا لیٹ ہونا برداشت نہ کر سکے، وہ فوج کو کیا چلائے گا؟ مجھے پاکستانی فوج اور اس کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے، اسے بٹلر نے کہا۔ بٹلر کی یہ بات ایوب خان کے دل پر جا لگی۔ انہوں نے اسی وقت سگریٹ ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگریٹ کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بٹلر تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اتنے بڑے بٹلر کو ہونے کے باوجود اس کو برداشت کیا، نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس کی بات کو بھی لیا، اور پھر اس کو بات کو لے کر اس کو فالو بھی کیا، اور جس کی وجہ سے اس کو شدید غصہ آیا تھا اس نے اس بات کو فوراً ترک کر دیا، اور پوری زندگی دوبارہ سگریٹ کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ تو دوسری مثال ہمارے پاس آتی ہے، وہ رستم زماں، گامہ پہلوان کا نام سب نے سنا ہوگا۔ گامہ پہلوان لاہور کا ایک باسی تھا، یہاں کا رہائش پذیر تھا، اور ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا۔ ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گامہ پہلوان کے سر پر وزن کرنے والا باٹ مار دیا۔ گامہ کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ گامہ نے سر پر مفلر لپیٹا، چاپ گھر کو لوٹ گیا۔ لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب، آپ سے اتنی کمزوری کی توقع تو نہیں تھی، آپ نے دکاندار کو ایک تھپڑ لگا دیتے تو اس کی جان نکل جاتی۔ گامہ پہلوان نے جواب دیا، مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا بلکہ میری برداشت نے مجھے پہلوان بنایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا بلکہ میری قوت برداشت نے مجھے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زمان رہوں گا جب تک میرے اندر میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔ تو قوت برداشت میں یہ دوسری ہمارے پاس مثال ہے کہ ٹالرنس برداشت پیدا کی۔ ایوب خان ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی ملٹری کے اندر، پاکستان کی صدارت میں، اور دوسرے نمبر پہ گامہ پہلوان کا۔ دونوں قوت برداشت کے بلبوتے پر خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا عروج ملا۔ تو تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو لیڈر آتے ہیں وہ چین کے بانی ماؤ زے تنگ ہیں۔ ماؤ زے تنگ اپنے دور کے تمام لیڈر سے آگے تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کرتے تھے۔ مطلب جہاں پہ درجہ جو ٹمپریچر ہے یا وہاں پہ کولنگ ہے، برف ہے، وہ دریا برف کا پانی میں بدل جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہاں پر وہ تیسرے ہمارے پاس جو مثال ہے وہ چین کے بانی چیئرمین ماؤ زے تنگ کی ہے۔ اپنے دور کے تمام لیڈر سے آگے تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کرتے تھے، مطلب تیرتے تھے، اور اس وقت پانی کا درجہ حرارت -10 ہوتا تھا۔ ماؤ زے تنگ انگریزی زبان کے بڑے ماہر تھے، لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اب قابل ان کے برداشت کا اندازہ لگائیں۔ آپ نے آپ کو شو نہیں کیا کہ مجھے انگریزی بڑی آتی ہے، میں بڑا ماہر ہوں۔ آپ ان کی قوت برداشت کا اندازہ لگائیے کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ سنایا جاتا تھا،
وہ لطیفہ سمجھ جاتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے، لیکن بعد ازاں جب مترجم اس لطیفے کا ترجمہ کرتا تھا تو وہ دل کھول کر ہنستے تھے۔ قوت برداشت کا ایک اور واقعہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی پہلی کامیابی، حالانکہ بابر مغلیہ بادشاہ، مغلیہ سلطنت کا سب سے بڑا فاتح ہے، ان کی پہلی کامیابی ایک اژدہے کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایک جنگل میں 20 فٹ کے ایک اژدہے نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے اکیلے لڑنا پڑا۔ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ انہیں ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے تھے۔ بابر کی اس بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن شبانی خان ان کی عیادت کے لیے آ گیا۔ یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے۔ بابر نے فوراً تو ان کا دشمن شبانی خان ان کی عیادت کے لیے آ گیا۔ یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے۔ بابر نے فوراً اپنا پورا شاہی لباس پہنا اور بن ٹھن کر شبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آدھا دن شبانی خان کے سامنے بیٹھے رہے۔ پورے جسم پر شدید خارش ہوئی لیکن بابر نے خارش نہیں کی، اس کو برداشت کیا۔ بابر ان دونوں واقعات کو اپنی دو بڑی کامیابیاں قرار دیتا ہے اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا ہے۔ مطلب پورا ہندوستان اس وقت، پاکستان، بنگلہ دیش، جتنے بھی انڈیا اور افغانستان، ان سب کا فاتح تھا، تو گویا اس نے آدھی دنیا کو تقریباً اس نے فتح کیا تھا۔ تو آدھی دنیا کے فتح کرنے کو ایک طرف، اور 2 چیزوں کو برداشت کرنا، ایک سانپ کے ساتھ لڑائی کو اور ایک دوسرا خارش کے ساتھ کہ جسم پر ان کے جب وہ کپڑے نہیں پہن سکتے تھے اس وقت انہوں نے کپڑے پہن کر، شاہی لباس پہن کر وہ شبانی خان کے سامنے پورا آدھا دن بیٹھے رہے۔ اس چیز کو آدھی فتح قرار دیتا ہے۔ دنیا میں لیڈر ہوں، سیاستدان ہوں، حکمران ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں یا عام انسان ہوں، ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی شارٹ ٹیمپرڈ، کوئی غصیلا اور کوئی جلد باز شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں معاشرے، قومیں اور ملک بھی صرف وہی آگے بڑھتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے، جن میں دوسرے انسان کے رائے، خیال اور اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی شخص سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ شاید قوت برداشت کی یہ کمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ قتل، سب سے زیادہ حادثے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے پاسبل ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے، اور اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بتا دیجئے، مطلب جس سے میری زندگی خوبصورت اور حسین بن جائے، ایک ایسا کوئی فارمولہ، کوئی مجھے طریقہ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ لوگ جو جلد غصے میں آ جاتے ہیں اور جلد اپنی حالت میں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ دوم وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اور سوم وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اپنی حالت پر واپس لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں، مطلب جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد غصے سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جبکہ بدترین تیسری قسم کے انسان ہیں، غصہ دنیا کے 90% مسائل کی ماں ہے، اور اگر انسان صرف غصے پر قابو پا لے تو 90% بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کی زندگی کے 90% بڑے بڑے مسائل غصے کو برداشت کر پی کر حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے اندر یہ نکلتا ہے کہ قوت برداشت کرنا اور غصے کو پی جانا ہی سب سے بڑی پہلوانی ہے، سب سے بڑی لیڈرشپ ہے، سب سے بڑا لیڈر ہونے کا کمال ہے، اور بڑا انسان کے بڑا بننے کا راز بھی اسی میں ہے۔